السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نماز استسقاء کا طریقہ اور اس کے کتنے طریقے ہیں اور اس کو کس وقت پڑھا جاتا ہے تو اس کے اوپر تھوڑی سی ہم آج گفتگو کریں گے۔ نماز استسقاء کہتے ہیں پانی مانگنے کو، بارش مانگنے کو اللہ تعالیٰ سے۔ اور استسقاء اصل استسقاء ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کرنا جب ضرورت ہو، جب قحط سالی پڑ رہی ہو، پانی کی ضرورت ہو، بارش کی ضرورت ہو اور اس ٹائم بارش نہ آ رہی ہو، لوگ تنگی میں ہوں، تو پھر یہ نماز استسقاء پڑھتے ہیں۔ اس کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں نماز استسقاء کی۔ پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ استسقاء کے 3 مطلب ہیں۔ ایک یہ ہے کہ بارش کے لیے صرف دعا کرنا، اس میں نماز وغیرہ نہ پڑھنا، صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ یا اللہ بارش دے دے، یا اللہ قحط سالی کو ختم کر دے، خوشحالی کر دے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نوافل پڑھیں، نوافل پڑھنے کے بعد آپ بارش کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بارش دے دے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا ایک امام ہو، جو علاقے کا، شہر کا امام ہو، وہ لوگوں کو 1 دن 2 دن پہلے بتلایا کہ ہم فلاں دن جو ہے نا نماز استسقاء پڑھیں گے، تو پھر وہ لوگوں کو لے کے صحرا میں، بیابان میں جائے اور وہاں پر 2 رکعت نماز استسقاء پڑھے۔ استسقاء کی یہ نیت کر کے، یعنی یہ نیت ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بارش، اللہ تعالیٰ سے سرابی مانگنے جا رہے ہیں۔ اور پھر وہ 2 رکعت نماز پڑھے گا۔ اس کی افضل یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ پڑھے، دوسری رکعت میں سورۃ غاشیہ پڑھے۔ پھر یہ پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد جو ہے نا امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جائے، اور خطبہ دینے سے پہلے امام کے کاندھے کے اوپر ایک چادر ہو، اس نے ایسے ڈالی ہوئی ہو، ایسے اس طریقے سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ دیکھو، یہ رومال ہے میرا، اس کی 2 سائڈیں میرے ہاتھ میں ہیں اور 2 سائڈیں پیچھے ہیں۔ تو خطبہ دینے سے پہلے آپ اس کو پلٹ دیں۔ یہ 2 جو سائڈیں ہیں اس کو آپ جانے دیں پیچھے کی طرف، اور جو پیچھے والی سائڈیں ہیں ان کو لے آئیں اوپر۔ یہ جو پیچھے والی اب سائڈیں تھی یہ میں نے اوپر کر لی ہیں، اب یہ سائڈیں آ گئی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ ہے کہ یا اللہ ہمارے حالات کو بدل دے، جو اب قحط سالی ہے تو اس کو خوشحالی میں بدل دے، اب پیاس ہے تو یا اللہ اس کو جو ہے نا پیاس کو ختم کر دے اور لوگوں کے اوپر اپنا رحم و کرم فرما دے۔ اور اس کے بعد پھر خطبہ دے، اور خطبہ دینے کے بعد جو امام ہے وہ قبلہ کی طرف منہ کر لے اور کھڑے ہو کے دعا مانگے، باقی مقتدی جو ہیں وہ پیچھے بیٹھ کے اس کے اوپر آمین کہیں۔ اور اس میں یہ دھیان رکھیں کہ جو لوگ نماز استسقاء کے لیے جا رہے ہیں وہ حقوق العباد کا خیال رکھا کریں۔ حقوق العباد بہت بڑی جو ہے نا یہ ذمہ داری ہوتی ہے انسان کے اوپر، کہ اگر آپ نے کسی کا قرض دینا ہے، آپ ادا کر سکتے ہیں، اس میں ٹال مٹول کر رہے ہیں تو آپ اس کا قرض ادا کریں، اس کے بعد نماز استسقاء کے لیے جائیں۔ اور اگر آپ نے کسی کسی بھائی کی وراثت کھائی ہوئی ہے، آپ نے اس کی زمین اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، یا اکثر عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا بہنوں کو، بیٹیوں کو ہم جو ہے نا وراثت نہیں دیتے، وہ اس کو ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں، تو یہ چیزیں ختم کر کے پھر نماز استسقاء کے لیے جائے۔ اگر کسی بھائی کا حق دینا ہے، کسی بہن کا حق دینا ہے، یا کسی مسلمان بھائی کا حق دینا ہے، یا کسی انسان کا حق دینا ہے، آپ خواہ کا ٹال مٹول کر رہے ہیں، تو وہ سارے اپنے حقوق العباد ادا کر کے جائیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ جائیں، اور پھر وہاں جا کر جو ہے نا نماز استسقاء پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے بارش مانگیں۔ اور یہ آپ 3 دن تک کر سکتے ہیں مسلسل، پہلے دن، پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور یہ جو تینوں طریقے ہیں، صرف بارش کے لیے دعا کرنا، اور نفل پڑھ کے بارش کے لیے دعا کرنا، اور دوسرا باقاعدہ نماز استسقاء کے لیے لوگوں کو جمع کرنا، اس میں اونچی آواز سے جو ہے نا قرات کرنا سورۃ الاعلیٰ کا پہلی رکعت میں، پھر دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ کا، پھر اس کے لیے کھڑے ہونا اور چادر کو پلٹنا اور اس کے لیے خطبہ دینا، اور پھر منہ جو ہے نا امام کا قبلہ کی طرف کر لینا، اور امام کھڑے ہو کے دعا مانگے اور پیچھے مقتدی بیٹھ کر آمین کہیں۔ یہ سارے طریقے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ تو یہ ہے نماز استسقاء، اور یہ ہے اس کا طریقہ، اور یہ ہے اس کی وجہ
کہ جب جو ہے نا نماز استسقاء کس ٹائم پڑھی جاتی ہے کہ جب بارش کی ضرورت ہو، بارش نہ آ رہی ہو بر وقت، اور قحط سالی پڑ رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ نماز استسقاء اور آپ کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا خوشحالی کو لے آئیں گے، قحط سالی کو ختم کر دیں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔